بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 476 ہے، اور آج کا عنوان ہے اعمال میں اعتدال ضروری ہے۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ہشام بن عروہ عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه۔ ترجمہ یوں ہے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے۔ اس وقت میرے پاس ایک عورت بیٹھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا یہ فلاں عورت ہے جو رات بھر نہیں سوتی بلکہ عبادت کرتی رہتی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہی اعمال اختیار کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم خود عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ تھا جس پر آدمی ہمیشہ قائم رہے۔ بزرگان محترم، اس حدیث مبارکہ میں دین اسلام کی ایک نہایت اہم اور متوازن تعلیم بیان کی گئی ہے، اور وہ ہے اعتدال اور دوام، یعنی ہر کام کو معینہ روی اور اعتدال سے کرنا اور ہمیشہ کرنا۔ بعض لوگ عبادت میں حد سے بڑھ کر مشقت اختیار کر لیتے ہیں، جیسے ساری رات جاگنا، مسلسل نوافل پڑھنا یا اپنے جسم کو تکلیف میں ڈالنا، لیکن یہ طریقہ مستقل نہیں رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرز عمل کی اصلاح فرمائی اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں سے وہی عمل چاہتا ہے جو ان کی طاقت کے مطابق ہو اور جس پر وہ پابندی کے ساتھ قائم رہ سکے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عبادت میں میانہ روی اختیار کی جائے، درمیانی رخ اختیار کیا جائے، اپنی استطاعت کو سامنے رکھا جائے اور ایسے اعمال اپنائے جائیں جنہیں مستقل طور پر انجام دیا جا سکے، کیونکہ دین میں اصل کامیابی دوام ہے، ہمیشگی ہے اور استقامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے تمام اعمال میں اعتدال کو، میانہ روی کو اختیار کرنے کی اور پھر استقامت کے ساتھ اس کام کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔